دنیا میں سب سے زیادہ طاقت الفاظ میں ہے، آواز میں۔ اللہ نے کئی قوموں کو طرح طرح کے عذابوں سے مارا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو پتھروں سے تباہ کیا، پتھروں کی بارش ہوئی۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے جب گناہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو اس بستی سے لے کر نکل جاؤ، اب ان پر عذاب آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کی تھی، اور جو پتھر جس پہ لگنے والا تھا اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ایک قوم پر عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیج دی، طوفان بھیج دیا، اونٹ اور جانور اڑتے پھر رہے تھے۔ تو اس کے بعد جو قوم آئی تو اس نے سنا کہ ہم سے پہلے جو قوم تھی وہ ہوا سے برباد ہو گئی، تیز طوفان آندھی چلی، تو ایسا ہے کہ ہم جو مکان ہے وہ اب گھر اس میں بناؤں گے، پہاڑوں میں۔ پہاڑ تو نہ اڑا کے جائیے طوفان، تو پہاڑوں میں انہوں نے کھود کے اور بڑے ڈیزائن کر کے اب بھی ان کے گھر نکل رہے ہیں۔ تو پہاڑوں کی کھدائی کر کے، اس دور میں نہ کچھ زیادہ کچھ اوزار نہ مشینیں تھی، ایسے ہی انہوں نے اوزار سے پھوڑ کے بہترین مکانات بنائے تھے۔ طوفان یا ہوا وغیرہ چلے گی تو ہم ان گھروں میں ڈوب جائیں گے اور ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا نہیں بھیجی پھر ان کے لیے، انہوں نے نافرمانی کی تو ایک آواز آئی خالی۔ انہوں نے بچاؤ کس سے کیا تھا؟ ہوا سے، طوفان سے، کہ اب طوفان آئے گا تو ہم پہاڑوں کے گھر میں ڈوب جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے بڑے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے انتظام کر لیا اپنے ہوا سے بچنے کا، طوفان سے بچنے کا، آندھی سے بچنے کا، تب آندھی نہیں آئے گی تم پہ۔ ایک چیخ آئی بہت تیز، چیخ سے ہی آدمی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں جو طاقت ہے وہ آواز کی ہے، الفاظ۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوتی تو دی تھی، کوئی تلوار لے کے جنگ تو نہیں کی تھی۔ تو آج بھی سائنس مانتی ہے کہ سب سے زیادہ طاقت جو آج کسی چیز میں ہے وہ آواز میں ہے۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو آواز ہم بول رہے ہیں نا، یہ آواز پوری دنیا میں جا رہی ہے، یہ مگر ہم سن نہیں سکتے اس کی آواز۔ جرمنی کے نیوز میں آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا، یعنی تقریر کی تھی آخری وقت، یعنی اپنے وصال سے پہلے، تو اس تقریر کو ریکارڈنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آواز تو اب بھی موجود ہے، جب سے دنیا بنی ہے، جب سے کوئی بول گیا ہے تو وہ اس آواز دنیا میں گونج رہی ہے، مگر ہمیں سنائی نہیں دے رہی ہے۔ وہ ہم جو بول گئے آواز موجود رہے گی۔ اب یہاں پر پاس بیٹھے ہیں تو کم آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے، دور چلے جاؤ گے مگر آواز اتنی ہی ہے۔ تو پوری دنیا میں آواز جو ہے پوری دنیا میں جا رہی ہے، جو ہم کوئی الفاظ بول دیتے ہیں۔ اب جیسے ہی ہم کوئی بات بولتے ہیں، اب جیسے ہم نے کہا مسجد، تو ہمارے ذہن میں مسجد کی تصویر بنے گی، مسجد میں کیا کیا ہوتا ہے، ممبر ہوتا ہے، چٹائیاں ہوتی ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تبھی تو بتایا کہ آدمی جب کھانا کھائے نا تو دیکھ کے کھانا کھانا چاہیے، کیونکہ جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو اس کا ذہن جو ہے اس کو ہضم کرنے کا لعاب بناتا ہے، کیمیکل بناتا ہے کہ جب کھانا تم دیکھ کے کھاؤ گے تو اس میں ہضم، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بھوک نہیں لگتی ہے، اور جب کھانا سامنے آ جاتا ہے تو آدمی کو بھوک لگنے لگتی ہے۔ تو سب سے بڑی چیز ہے جو الفاظ ہوتے ہیں، الفاظ میں بہت طاقت ہے، اور الفاظ ہی ہیں جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ بات وہی نماز کی ہو رہی ہے۔ اب نماز میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ آدمی جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو مسجد میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب تو آ تو گیا ہے، تو مجھے جانتا ہے کہ میں کون ہوں۔ تو ہاتھ جب اٹھاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے اعلان کروائے، مسجدوں میں اعلان کروائے، مگر میں نہیں آیا، اب میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تمام چیزوں سے، یعنی دنیا کی جو چیزیں ہیں تمام چیزوں سے میں ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ اور آدمی جب گرفتاری دیتا ہے تو ایسے ہی ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اور نماز ایسے کرتے ہیں اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ میں تیری نافرمانی کر کے تیرے گھر میں تو آ گیا ہوں، تو اب میں گرفتاری دیتا ہوں، اب تک میں نے جو کچھ کیا ہے میں تیرے دربار میں آ گیا ہوں، ہاتھ اٹھا دیا، یعنی سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو۔ اور اللہ اکبر کہا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ تو بندہ کہتا ہے الحمدللہ ہی رب العالمین، تمام تعریفیں تیرے لیے ہے اور تو تمام عالمین کا رب ہے۔ کیا تو آ گیا ہے، میری نافرمانی کر کے آیا ہے، تو تجھے یقین ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں گا؟ تو بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو بڑا رحمان ہے، تو بڑا رحیم ہے، مجھے یقین ہے کہ تو مجھے بخش دے گا۔ اچھا تو میری طاقت کو جانتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، یعنی قیامت کے دن کا تو مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ اچھا تو آ گیا، تو نے اپنا آپ کو سلنڈر بھی کر دیا، میری طاقت کو بھی جانتا ہے۔ اچھا اب تو یہ بتا چاہتا کیا ہے؟ نماز میں جو الفاظ پڑھوائے جا رہے ہیں ہمیں، الحمدللہ، یہ سبحانک اللہ، یہ تحیات وغیرہ، یہ ہے کیا؟ مین چیز جو نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے وہ ہے، مگر ہم اس پر غور نہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے کہ اسے عربی آتی نہ ہے، خالی رٹ کے لے آیا ہے،
تو ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے کہ ہاں یہ نماز میں جو کہہ رہے ہیں الحمدللہ، اسے خود پتہ نہیں ہے الحمدللہ مطلب کیا، جو الفاظ پڑھ رہے ہیں مین چیز وہ ہے الفاظ کے اوپر غور کرنا۔ تو اسی لیے ہمارا نماز پڑھنے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو چیز تحفہ ہوتی ہے، جو چیز مین ہوتی ہے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 700 مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا ہے کہ تم پر نماز فرض ہے پڑھو۔ تو ایسے ہی نہیں فرمایا، وہ اللہ فرما رہا ہے اپنے بندوں سے۔ اگر مین چیز نہ ہوتی تو ایک ہی بار کہہ دیتا، ایک ہی بار ہی کافی ہوتا۔ ہم الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اچھا تو آ گیا، تو جانتا ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں گا، تو میری طاقت کو بھی جانتا ہے، اب بتا تو آ گیا، اب چاہتا کیا ہے؟ تو وہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ بندگی کرے گا پھر کون سے راستے پہ چلنا چاہتا ہے؟ تو اہدنا الصراط المستقیم، جو سیدھا راستہ ہے اس پر چلا۔ اچھا تو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تو جانتا ہے کہ وہ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ تو بندہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جو تیرے نیک بندے ہیں جن پر تو نے انعام۔ اگر کسی کو اللہ سے بات کرنا ہے تو نماز پڑھے وہ۔ اچھا سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، یعنی مطلب یہی ہے اس کا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کس راستے پہ چلنا چاہتا ہے؟ تو بندہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، جو تیرے خاص بندے ہیں، تیرے محبوب بندے ہیں، جن پر تو نے انعام کیا، تو جن سے محبت کرتا، ان کی راستے پر چلوں گا میں۔ اچھا میں ان کے راستے پر تجھے چلا دوں، ادھر تو نہیں جائے گا جو سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا لے جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، تیرا عذاب آیا۔ ایک ہوتی ہے عادت، ایک ہوتی ہے عبادت۔